ایوان صدر میں سول اور عسکری شخصیات کو اعلیٰ اعزازات دینے کی تقریب. فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ایئر چیف مارشل ظہیر بابر کو مارکہ حق میں بے مثال جرت اور جنگی مہارت کے اعتراف میں ہلال جرت دیا گیا. تو سلامت وطن تا قیامت وطن، اس بار کا جشن مارکہ حق میں فتح کے نام. جشن آزادی روایتی جوش و جذبے سے جاری، ہر کونے سے پاکستان زندہ باد کی صدائیں. اور روسی صدر پیوٹن ڈیل کے لیے تیار ہیں. امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے روس پر مزید پابندیوں کے خدشے نے مذاکرات کی راہ ہموار کی. یوکرین میں فوری جنگ بندی کا امکان واضح نہیں، لیکن معاہدے میں دلچسپی ہے. ٹرمپ اور پیوٹن کل الاسکا میں ملاقات کریں گے. بھارت کا فضائی دفاعی نظام تباہ کرنے والا شاہین S-400 تباہ کرنے والے ونگ کمانڈر ملک رضوان الحق کو تمغہ بصالت عطا کیا گیا. وزیر اعظم نے اعزاز عطا کر کے ونگ کمانڈر ملک رضوان کا تعارف بھی کرایا. ہال تالیوں سے گونج اٹھا. ایئر وائس مارشل محمد اورنگزیب کو ستارہ بصالت دیا گیا. ڈی جی ملٹری آپریشنز میجر جنرل کاشف عبداللہ، ڈی جی MI میجر جنرل ماجد عزیز، وائس ایڈمرل رب نواز، ریئر ایڈمرل شہزاد حامد کو بھی ستارہ بصالت دیا گیا. ونگ کمانڈر بلال رضا، حماد ابن مسعود، اسکواڈرن لیڈر یوسف خان، اسامہ اشفاق، حسن انیس اور طلال حسن کو ستارہ جرت عطا ہوا. مارکہ حق میں جان نچھاور کرنے والے شہداء کو تمغہ جرت عطا کیا گیا. شہیدوں کے اہل خانہ نے اعزاز وصول کیے. مارکہ حق کے دوران ذرائع ابلاغ کے شعبے میں اعلیٰ خدمات کا اعتراف. ARY نیوز کے اینکر وسیم بادامی کو تمغہ امتیاز سے نوازا گیا. ایوان صدر میں ہونے والی تقریب میں وسیم بادامی کے والد نے صدر مملکت آصف علی زرداری سے ایوارڈ وصول کیا. ARY نیوز کی اینکر پرسن انیقہ نثار کو بھی ایوارڈ سے نوازا گیا. مارکہ حق کی عظیم فتح نے آزادی کی خوشیاں دوبالا کر دیں. کراچی سے خیبر، بولان سے بلتستان، ہر لب پر ایک ہی صدا، پاکستان ہمیشہ زندہ باد. چھوٹے بڑے شہروں میں ریلیاں. کراچی میں ٹریفک پولیس نے جشن آزادی ریلی نکالی. شمالی وزیرستان میں رنگا رنگ تقریبات. پورے بلوچستان میں جشن آزادی بھرپور انداز میں منایا گیا. گوادر میں بوٹ ریلی. چمن میں پاک افغان سرحد باب دوستی پر سبز ہلالی پرچم لہرایا گیا. جعفر آباد اور سبی میں بھی قومی فخر کا بھرپور اظہار کیا گیا. نصیر آباد، صحبت پور اور ڈیرہ بگٹی میں بھی ریلیاں. آزاد کشمیر میں سارن بجا کر 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی. کیک کاٹا گیا. گلگت میں مرکزی تقریب چنار باغ میں ہوئی. وزیر داخلہ GB نے پرچم کشائی کی. شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا. مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب. پاکستان نیول اکیڈمی کے چاق چوبند دستے نے اعزازی گارڈز کے فرائض سنبھالے. گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ کی مزار پر حاضری. کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل اویس دستگیر اور DG رینجر سندھ بھی مزار قائد پہنچے. پھول رکھے، فاتحہ خوانی کی. مزار اقبال پر بھی گارڈز کی تبدیلی. گورنر پنجاب نے حاضری دی. پھول رکھے، فاتحہ خوانی کی. صدر مملکت آصف علی زرداری کی یوم آزادی پر قوم کو مبارکباد. کہا اس سال ہم یوم آزادی بڑے افتخار اور نئی امید کے ساتھ منا رہے ہیں. مارکہ حق اور آپریشن بنیان مرصوص میں ہماری فتح تاریخ کا ایک سنہری باب ہے. وزیر اعظم کی تمام سیاسی جماعتوں کو میثاق استحکام پاکستان کی پیشکش. مارکہ حق جشن آزادی کی مرکزی تقریب سے خطاب میں کہا سب کو میثاق استحکام پاکستان کی دعوت دیتا ہوں. وزیر اعظم کا آرمی راکٹ فورس کمانڈ کی تشکیل کا بھی اعلان. بتایا فورس کمانڈ جنگی صلاحیت مزید مضبوط کرے گی. فیلڈ مارشل کی صلاحیتوں کا اعتراف دشمن بھی کرتے ہیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا لاکھوں قربانیوں کے بعد اللہ نے یہ ملک ہمیں عطا کیا. پاکستان تا قیامت دنیا کے نقشے پر قائم رہے گا. اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے کہا آج بھارت سے جیت کی خوشی منا رہے ہیں. مشکل وقت گزر گیا، اب پاکستان ترقی کی جانب گامزن ہے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی یوم آزادی پر اہل پاکستان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد. خصوصی پیغام میں کہا آپریشن بنیان مرصوص تاریخ میں افواج پاکستان کی بہادری اور ولوہ انگیز جذبے کی علامت بن چکا ہے. پاک فوج خطرات سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے.
اپنی آزادی اور خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. کسی بھی مہم جوئی کا بغیر ہچکچاہٹ فوری جواب دیں گے. پاکستان عالم اسلام کا مضبوط اور ناقابل تسخیر قلعہ ہے. مقبوضہ جموں و کشمیر کے مظلوم بھائیوں کی جد و جہد کی مکمل حمایت کرتے ہیں. پاکستان فلسطین کے مظلوم عوام کے ساتھ کھڑا ہے. دنیا کے نقشے پر نیا پاکستان ابھر کر آیا ہے. اس سال یوم آزادی کا جذبہ ہی کچھ اور ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں جشن آزادی کی تقریب سے خطاب. کہا بھارت کے خلاف تاریخی کامیابی ملی. فیلڈ مارشل کی قیادت کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں. افواج نے دنیا کے نقشے پر پاکستان کا دوبارہ تعارف کرایا. آج کا دن افواج پاکستان کے نام کرتے ہیں. مریم نواز نے مارکہ حق مونومنٹ پارک کا افتتاح کیا. تقریب میں ملی نغموں سے بھی محظوظ ہوں. واہگہ اور گنڈا سنگھ بارڈر پر پرچم اتارنے کی تقریب. رینجرز کے جوانوں کے جوش اور دبنگ انداز نے عوام کا لہو گرمایا. واہگہ بارڈر پر تقریب میں عوام کی بڑی تعداد میں شرکت. جیوے جیوے پاکستان کے نعرے بلند. قصور کے گنڈا سنگھ بارڈر پر پورا شہر امڈ آیا. فضا اللہ اکبر اور پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونجتی رہی. تقریب میں رینجرز کی وردی پہنے بچے کی انٹری نے 4 چاند لگائے. بچے نے رینجرز کے جوانوں کا انداز اپنایا تو عوام داد دیے بغیر نہ رہ سکے. جشن آزادی مارکہ حق کی عظیم فتح کے نام. اسلام آباد میں عظیم الشان تقریب. پاک افواج کے دستوں نے سلامی پیش کی. پاک فضائیہ کے شاہینوں نے فلائی پاس کا شاندار مظاہرہ کیا. پاک آرمی، پاک بحریہ اور پاک فضائیہ کے چاق چوبند دستوں کا مارچ پاسٹ. ایس ایس جی کے دستوں نے دلکش روایتی مارچ پاسٹ کا مظاہرہ کیا. سلامی کے چبوترے سے گزرے. پنجاب رینجرز، ایف سی خیبر پختونخوا کے دستوں کا بھی مارچ پاسٹ. دوست ملکوں ترکی اور آذربائیجان کے دستوں کا بھی مارچ پاسٹ. مسلح افواج کے دستوں کی مہمان خصوصی کو سلامی. تینوں مسلح افواج پر مشتمل میوزک بینڈ نے بھی خوبصورت پرفارمنس کا مظاہرہ کیا. حاضرین کی بھرپور داد. حاضرین نے بھی کھڑے ہو کر قومی پرچم کو سلامی دی. تقریب میں صدر آصف زرداری، وزیر اعظم، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے. ایئر چیف، نیول چیف، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی، وفاقی وزراء سمیت سول اور عسکری حکام کی شرکت. لوگوں کی بڑی تعداد بھی تقریب میں موجود تھی. جوائنٹ سروسز ہیڈ کوارٹرز میں پرچم کشائی کی شاندار تقریب. جنرل ہیڈ کوارٹرز اور مسلح افواج کے تمام ہیڈ کوارٹرز میں بھی پرچم کشائی کی تقریب ہوئی. مسلح افواج کے اعلیٰ افسران نے شرکت کی. پاکستانی پرچم کو سلامی پیش کی گئی. پرچم کشائی کی تقاریب پیغام ہے کہ یہ پرچم بلند ہے تو ہمارے سر فخر سے بلند ہیں. یہ پرچم ہماری پہچان ہے. خادم حرمین شریفین کی صدر اور وزیر اعظم پاکستان کو یوم آزادی پر مبارکباد. سعودی ولی عہد کا پاکستان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار. پاکستان کے ساتھ برادرانہ تعلقات کے عزم کا اظہار. متحدہ عرب امارات کے صدر کی بھی یوم آزادی پاکستان کی مبارکباد. دونوں ممالک کے درمیان تعلقات مزید مضبوط بنانے کا اعادہ کیا. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بھی پاکستانی عوام کو یوم آزادی پر مبارکباد دی. کہا امریکہ انسداد دہشت گردی اور تجارت پر پاکستان کی مصروفیات کو سراہتا ہے. دونوں ممالک اقتصادی تعاون کے نئے مواقع تلاش کرنے کے لیے مل کر کام کریں گے. نئی دلی میں سبز لالی پاکستان کا پرچم بلند. پاکستانی ہائی کمیشن میں جشن آزادی کی تقریب. ہائی کمشنر سعد احمد بڑائچ نے ہائی کمیشن میں قومی پرچم لہرایا. بیجنگ میں پاکستانی سفارت خانے میں تقریب. سفیر نے پرچم لہرایا. سعودی عرب میں پاکستانی سفارت خانے میں یوم آزادی کی تقریب ہوئی. پاکستانی کمیونٹی نے شرکت کی. دبئی اور ابوظہبی میں بھی پاکستان کے یوم آزادی کی تقریب. سفیر فیصل ترمزی کی شرکت. دبئی کا برج خلیفہ پاکستان کے رنگ میں رنگ گیا. آسٹریلیا میں پاکستانی ہائی کمشنر زاہد حفیظ نے پرچم کشائی کی. ملیشیا میں پرچم کشائی کی تقریب ہوئی. پاکستان سے شکست کی کالک دھونے کی بھونڈی کوشش. بھارتی افواج کی خواتین ترجمان کو کون بنے گا کروڑ پتی میں بھیجنے کا اقدام مذاق بن گیا.
सोशल मीडिया पर सारिफीन ने इकदाम को पब्लिसिटी स्टंट करार दे दिया। एक सारिफ ने लिखा, लगता है भारतीय तर्जुमानों का अगला स्टॉप बिग बॉस और कपिल शर्मा का शो होगा। एक और सारिफ ने लिखा, लगता है मोदी जी ने तीनों तर्जुमानों को पीआर पर लगा दिया है, ये हमारी बदकिस्मती है। भारतीय तज्जियाकार टीवी शो में बरस पड़े, बोले कहाँ होता है ऐसा। एक्स पर पोस्ट में सारिफ ने लिखा, मोदी सरकार ने भारतीय फौज के तर्जुमानों को तशहीर के लिए सियासी मोहरा बना दिया। कराची में सी व्यू के करीब घर में मां ने 2 बच्चों को कत्ल कर दिया। पुलिस ने खातून को हिरासत में ले लिया। बताया, बच्चों के वालिदैन में तलाक हो चुकी, बच्चे हफ्ते में 1 या 2 बार वालिदा से मिलने आते थे। गुज़िश्ता रात बच्चे वालिदा के पास रहने के लिए आए थे। बच्चों की शनाख्त 7 साल के ज़रार और 4 साल की सनिया के नाम से हुई है। पीर महल में मोटरसाइकिल सवारों की राह चलती बच्ची से नाजेबा हरकत। सीसीटीवी वीडियो में मोटरसाइकिल सवारों के चेहरे वाजे। पुलिस ने एक मुलजिम पकड़ लिया। डीपीओ टोबा टेक सिंह ने फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की पेशावर, अपर दीर और लोअर दीर में पुलिस पर हमलों की मजम्मत। 5 पुलिस एहलकारों की शहादत पर खिराज अकीदत। अली अमीन गंडापुर ने कहा, इस तरह के वाकयात से पुलिस के हौसले पस्त नहीं होंगे। शुहदा और उनके अहले खाना को सलाम पेश करते हैं। आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में मूसलाधार बारिश, बाघ, कोटली और रावला कोट के नदी नालों में तोगयानी। राब्ता सड़कों पर लैंड स्लाइडिंग के बायस शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। मकबूजा कश्मीर में क्लाउड बर्स्ट ने तबाही मचा दी। जिला कश्तवाड़ में 100 मिलीमीटर बारिश से नदी नाले में भर गए। मुंह जोर रेलों और लैंड स्लाइडिंग से 38 अफराद जान से गए। 200 से ज्यादा लापता। हलाकतों में इजाफे का खदशा, दर्जनों मकान तबाह हो गए। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने पहलगाम हमले पर मोदी हुकूमत से 8 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल करने की दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस ने लिखा, पहलगाम हमले को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जमीनी हकाइक जानना होंगे। कांग्रेस के वकील ने कहा, मकबूजा कश्मीर के लोग रियासत के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। हमें यकीन है कि फैसला मेरिट पर किया जाएगा और जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसाफ मिलेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात हकीकत हैं। आंखें बंद करने से सच्चाई झुटलाई नहीं जा सकती। हकीकत का सामना करें। रूस में साबिक भारतीय सफीर पंकज सरन ने भी मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। कहा, भारत को दिखावे की बहादुरी या तेजी दिखाने की जरूरत नहीं। सीना कोबी से कुछ नहीं होगा। दुनिया में सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को मालूम है आगे क्या होगा। सिंध असेंबली में स्पेशल बच्चों के लिए खुसूसी सेशन। पाक फौज को खिराज तहसीन। स्पेशल बच्चे ने करारदाद पेश की। तकरीर पर अरकान ने डेस्क बजाकर बच्चों को दाद दी। गजा में काबिज इसराइली फौज ने हमले तेज कर दिए। 24 घंटों में मजीद 100 फलस्तीनी शहीद हो गए। भूख और प्यास से 3 बच्चों समेत 8 अफराद दम तोड़ गए। हमास का कहना है, इसराइली फोर्सेज गजा में जारहाना पेशकदमी कर रही हैं। वहशियाना हमलों का मकसद जमीनी कब्जे का हुसूल है। इसराइली जारहियत पर नॉर्वे ने इसराइल से तमाम बैरूनी सरमायाकारी के मुआहिदे खत्म कर दिए। 11 इसराइली कंपनियों समेत मुतअद्दिद बैरूनी सरमायाकारी के मंसूबे बंद कर दिए जाएंगे। ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी खिलाड़ियों का शानदार खेल। रियाद में जारी इवेंट में अरसलान ऐश और आतिफ भट्ट ने अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। अरसलान ने टेकन मास्टर को शिकस्त दी। आतिफ ने हम वतन मोहम्मद बिलाल को जेर किया। जश्न आजादी पर पाकिस्तानी स्टार क्रिकेटर्स की कौम को मुबारकबाद। वसीम अकरम, शाहिद आफरीदी, मोहम्मद हफीज, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, आगा सलमान समेत नामवर प्लेयर्स ने पैगामात शेयर किए। वसीम अकरम ने लिखा, मुझे पाकिस्तानी होने पर फख्र है। शाहिद आफरीदी कहते हैं, ये मुल्क तुम्हारा है नौजवानों। शाहीन ने लिखा, मैं इस झंडे को अपने दिल में लेकर फील्ड पर उतरता हूँ। बाबर आजम ने कहा, इस दिन को याद रखें, इससे हमारी पहचान होती है।
پی سی بی ہیڈ کوارٹرز لاہور میں جشن آزادی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ قومی کھلاڑی مارکہ حق اور آزادی کے جشن میں پیش خواتین کرکٹرز اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم، ٹینس اسٹار اسام الحق نے قوم کو جشن آزادی کی مبارکباد دی، ملک کی ترقی اور خوشحالی میں دیانتداری سے اپنا حصہ ڈالنے کی ترغیب بھی دی۔ اور ٹاپنگ T20 سیریز میں پاکستان شاہینز کا فاتحانہ آغاز، پہلے میچ میں بنگلہ دیش 179 رن سے شکست دے دی۔ 228 رنز کے تعاقب میں بنگلہ دیشی ٹیم 148 پر ڈھیر ہو گئی۔ خواجہ نافع 61، یاسر خان 62 اور عبد الصمد 56 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ شاہینز کا دوسرا میچ ہفتے کو پرتھ اسکارچرز اکیڈمی سے ہوگا۔